اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ الماعون کی پاکیزہ، مبارک، بعظمت، مطہر، نورانی آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شعبان کی 29 تاریخ تھی، یعنی شعبان کا آخری دن، اور یہ شعبان کے مہینے کا آخری درس ہے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں درس قرآن کا یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے، اور پھر عید کے مہینے میں دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ مدینہ طیبہ میں 29 شعبان کو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس مسجد میں صحابہ کرام کو جمع کیا تھا۔ 29 شعبان کو مسجد نبوی میں صحابہ کو آپ نے جمع کیا، اور پھر اس میں آپ نے ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ تھا رمضان مبارک کے فضائل کے سلسلے میں۔ تو یہ اسی کی ایک نقل ہے، تاریخ بھی 29 ہے، اور مسجد وہ مسجد نبوی تھی، اور یہ مسجد رسولی ہے، اور وہاں خطیب اور مقرر، تقریر کرنے والے، نصیحت کرنے والے امام الانبیاء، فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام آپ سے مخاطب ہے۔ وہاں سننے والے سامعین جنتی صحابہ کرام تھے، اور یہاں صحابہ کرام کے غلام اور جانثار ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا صحابہ سے کہ ایک عظیم الشان مہینہ تمہارے اوپر جلوہ فگن ہونے والا ہے، یعنی رمضان۔ اور آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا، اور اس مہینے کے قیام کو یعنی نماز تراویح کو میں نے سنت قرار دیا۔ ایک ہے قیام لیل اور ایک ہے قیام رمضان۔ قیام لیل کے معنی رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اور قیام رمضان کا مطلب رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ تو قیام اللیل کا دوسرا نام ہے تہجد۔ یہ قیام اللیل سال کے پورے
وقت میں ہوتا ہے، ربیع الاول، محرم، سفر، پورے سال، اور قیام رمضان صرف رمضان ہی میں ہوتا ہے، یعنی تراویح کی نماز۔ یہ دو نمازیں ہیں الگ الگ، ایک کا نام قیام اللیل اور ایک کا نام ہے قیام رمضان۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، جو عام دنوں میں تہجد ہے وہی رمضان میں تراویح، ایسا نہیں ہے۔ قیام اللیل تہجد کی نماز تو ایک زمانے میں فرض تھی، اور تراویح کی نماز کبھی فرض نہیں رہی۔ قیام اللیل تہجد کا تذکرہ قرآن میں ہے، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے پیغمبر آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ اور تراویح کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سننت لکم قیامہ، میں نے اس کی راتوں میں قیام کرنا تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ تو غرضے کی دو اہم عبادتیں، دن میں روزہ اللہ نے فرض کیا اور رات کو تراویح کی نماز، یہ رمضان کا خاص تحفہ ہے۔ جیسے طواف، یہ بیت اللہ کا خاص تحفہ ہے، پوری دنیا میں کہیں طواف نہیں ہو سکتا۔ تراویح کی نماز بھی رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی، کوئی کہیں بھی طواف اگر کرے گا تو گناہ ہے۔ تراویح رمضان کے بعد کوئی پڑھے گا تو بدعتی ہے۔ یہ خاص عبادت رمضان کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، اس میں آدمی جتنا صبر کرے اتنا ہی اللہ کے قریب۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ صبر، کھانے سے صبر، پینے سے صبر، اپنی خواہش کو پورا کرنے سے صبر، جائز چیزیں تھیں اللہ نے منع کر دیا، صبر۔ اسی طرح گناہوں سے صبر، عبادت پر صبر، مصیبت پر صبر، صبر کا مہینہ۔ فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب ہمدردی کا مہینہ، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بے سہاروں کو سہارا دینا، یہ وہ مہینہ ہے۔ پھر یہ فرمایا اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو ثواب فرض پہ ملتا ہے، رمضان کے مہینے میں وہی ثواب نفل اور سنت پہ عطا کیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایسا مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا برکت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک، اتنا عظمت والا ہے، آپ نے پہلے سے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان تک ہماری زندگی کو دراز کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن عطا فرمایا کہ شعبان کے مہینے کا آخر اور رمضان بالکل شروع ہی ہونے والا ہے۔ اس رمضان کی قدر ہم سب کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ شب برات گزر چکی، اور شب برات میں فیصلے بھی ہو چکے، زندگی کے اور موت کے۔ کون زندہ رہے گا، کس کا انتقال ہو جائے گا، کس کو عزت ملے گی، کون ذلیل ہوگا، کس کے کاروبار میں برکت ہوگی، کون آدمی تنزلی کا شکار ہوگا، یہ فیصلے ہو چکے، مگر یہ فیصلے ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ کتنے اللہ کے بندے روز اٹھ رہے ہیں،
روز دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جب ہمیں اللہ کا فیصلہ معلوم نہیں ہے تو پھر ہمیں اس رمضان کی قدر کرنا چاہیے، ایسی کرنا چاہیے ایسا کبھی رمضان نہ گزرا ہو، ایسے کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ آخری ہو، لہذا یہ رمضان ایسا ہو جس میں ہم اپنی مغفرت کرا لیں، اللہ سے مغفرت کرا لیں ہم، یعنی ایک دن بھی غفلت میں نہ گزرے، ایک روزہ بھی قضا نہ ہو، ایک تراویح کی نماز بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ اہتمام، رمضان کا مہینہ عام مہینوں سے زیادہ فضیلت والا، اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی، خود قرآن میں اللہ نے اس مہینے کی فضیلت بیان کی، اور اللہ نے کیا بتایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا ہے تو سال میں 12 مہینے، مگر رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل کیوں ہے؟ اللہ قرآن میں بتا رہا کیوں افضل ہے؟ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور کسی مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، ایسا ہے؟ قرآن کتنے دن میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ 23 سال میں، اور سال میں کیا ہوتا ہے؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ جب 23 سال میں نازل ہوا تو محرم میں نازل نہیں ہوا، ربیع الاول میں نہیں نازل ہوا، رجب میں نہیں ہوا، ہر مہینے میں ہوا۔ جب 23 سال میں نازل ہوا اور سال میں 12 مہینے ہیں تو ہر مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، پھر کیا مطلب ہے؟ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دنیا کے قریبی جو آسمان ہے اس میں بیت العزت ایک مقام ہے، رب العزت کا کلام بیت العزت میں ایک رات میں پورا کا پورا نازل ہوا۔ وہ رات رمضان کی رات تھی، اسی کا ذکر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا اس مہینے کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ معلومہ فضیلت کی چیز اصلی کیا ہے؟ قرآن۔ کیوں؟ یہ کس کا کلام ہے؟ رب العزت کا۔ یہ خود کلام کیسا؟ عزت والا۔ انہ لکتاب عزیز، یہ عزت والی کتاب۔ تو یہ عزت والی ایسی کتاب ہے، یہ جہاں پہنچتی ہے اس میں کیا کر دیتی ہے؟ عزت پیدا کرتی ہے۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے، یہ جہاں پہنچتی ہے اس میں عظمت پیدا کر دیتی ہے۔ جو اس سے تعلق قائم کر لیتا ہے وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق رمضان سے قائم ہوا، اس میں نازل ہوا، تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں عزت والا۔ قرآن چونکہ تمام نبیوں میں سے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے آپ تمام نبیوں میں، تمام نبیوں سے زیادہ عزت والے۔ قرآن لے کر جو فرشتہ آیا وہ فرشتے حضرت جبریل ہیں۔ وہ جبریل فرشتے کیسے ہیں؟ تمام فرشتوں میں سب سے عزت والے۔ قرآن پاک پورے رمضان میں نازل نہیں ہوا، رمضان کے آخر عشرے میں نازل ہوا۔ رمضان میں 3 عشرے، لوگ سمجھتے خالی عشرہ محرم میں ہوتا ہے، رمضان میں 3 عشرے، ہر مہینے میں 3 عشرے، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، تو رمضان میں 3 عشرے۔ پورا رمضان افضل ہے، مگر پورے رمضان میں سب سے افضل آخری۔ کیوں آخری عشرہ سب سے افضل ہے؟ اس لیے کہ قرآن پورے رمضان میں نازل نہیں ہوا، آخر عشرے میں نازل۔ پھر آخر عشرے میں بھی وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کا نام ہے
شب قدر، لیلۃ القدر۔ پھر اس قرآن کا تعلق، قرآن جس امت کی رہبری کے لیے آیا ہے وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لہذا یہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ کیسی والی؟ عزت والی۔ کیوں؟ قرآن سے اس کا تعلق، قرآن سے اس کی وابستگی۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان، بلسان عربی مبین۔ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے عزت والی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت نماز بھی ہے، عبادت روزہ بھی ہے، عبادت زکوٰۃ بھی ہے، عبادت حج بھی ہے، مگر ان تمام عبادتوں میں سب سے عظمت والی، عزت والی، سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ سوچ رہے بیٹو؟ ہیں؟ عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، مگر ان تمام ارکان اسلام میں، تمام عبادتوں میں سب سے عظمت والی، سب سے فضیلت والی عبادت کون سی؟ پھر وہی قرآن۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کیا بتا رہے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ نماز۔ کیوں سب سے افضل نماز ہے صاحب؟ کیا اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ نماز کا جز ہے۔ قرآن نماز کا جز ہے، کسی عبادت کا جز نہیں۔ اگر روزے میں قرآن نہ پڑھا جائے تو روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ حج میں نہ پڑھا جائے تو حج بھی ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں نہ پڑھا جائے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ نماز میں نہ پڑھا جائے قرآن تو نماز میں، چونکہ قرآن نماز کا جز ہے، اس لیے یہ نماز کیا ہوئی؟ یہ عبادت تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا فضیلت کی بنیاد اور معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اور کیا فرمایا؟ سب سے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کون ہے جو قرآن سے جس کا تعلق ہو، کیا کرے؟ سیکھے یا سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا اچھا آدمی وہی ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ یہ درس قرآن کیا ہے؟ یہ اسی کی شکل ہے۔ جو درس قرآن میں شامل ہو گیا وہ کیا ہے؟ قرآن کا سیکھنے والا ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ یہاں سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ تو سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ فرما میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اور سب سے اچھا آدمی وہ قرآن سیکھے یا سکھائے۔ اللہ کا شکر ہے اسی کام کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔ قرآن پاک کی جو سورت میں نے پڑھی، اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے۔ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ بھول گئے؟ سورۃ الدین۔ تیسرا نام اس کا سورۃ الیتیم۔ اس میں تینوں لفظ آئے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون آیا، سورۃ الماعون۔ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا لفظ ہے۔ اور کیا آیا؟ یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے دین کو، تو دین کا لفظ بھی آیا۔ تو اس سورت کے تین نام ہوئے، سورۃ الدین، سورہ ماعون، سورہ یتیم۔ یہ سورت پاک مکیہ ہے، ایک قول ہے مفسرین کا، یعنی ہجرت کا واقعہ بولو پیش آنے سے پہلے نازل ہوئی۔ دوسرا قول ہے مفسرین کا یہ مدنی ہے۔ مدنی ہونے کا مطلب ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد نازل ہوئی۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسرا قول یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔
ہجرت کے واقعے سے پہلے بھی نازل ہوئی اور ہجرت کے واقعے کے بعد نازل. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس سورت کی خصوصیت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، آدھی مکی ہے اور آدھی مدنی. آدھی مکے کے کافروں کی مذمت میں ہے اور آدھی مدینے کے منافقوں کی مذمت میں ہے. اس سورت مبارکہ میں رکوع 1 ہے اور آیتیں 7 ہیں اور حرف ہے 125. کتنے؟ 125. اس کی تلاوت اگر سن لیں ہم تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 125 ہر آدمی کو. اگر 10,000 آدمی سنیں، ایک آدمی پڑھ لے تو 10,000 میں سے ہر آدمی کو 125 نیکیاں ملیں گی. اور اگر اس کی تلاوت کی جائے تو ہر تلاوت کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1,250 نیکی. یہ ثواب جب ہے جب نماز کے باہر پڑھیں ہم، جب بغیر دیکھے پڑھیں اور دیکھ کر پڑھیں تو ثواب 1,000 درجہ بڑھ جائے گا. نماز میں پڑھیں تو ثواب اور بڑھ جائے گا. ایک قرآن کی سورت کے سننے پر اتنا ثواب. قرآن میں سورتیں کتنی ہیں؟ سوچ رہے ہیں سب لوگ مل کے، کتنی سورتیں ہیں قرآن میں؟ 114 سورتیں. 114. ایک سورت کے سننے پر تو اتنا ثواب ہے. 114 سورتیں اگر سنیں گے تو کتنا ملے گا؟ اور اللہ کی مہربانی سے وہ وقت آ گیا، رمضان کا مہینہ، اس میں 114 سورتوں کو سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے ایمان والوں کو، اور نماز کی حالت میں. اور حافظ قرآن کو 114 سورتوں کے پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے نماز میں. اور جو حافظ سناتا ہے وہ نماز میں تو پڑھتا ہی ہے اور نماز سے پہلے کئی مرتبہ اس کو ریپیٹ بھی کرتا ہے. یہ نیکیوں کا سیزن، نیکیاں کمانے کا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت سے پہلے جو سورت ہے اس سورت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں پر احسان فرمایا، خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بچایا، ان کی تجارت جاری رکھی. اللہ کا حکم تھا عبادت کرو، شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے شکر نہیں ادا کیا. اللہ نے ان کی برائی بیان کی. کیوں بیان کی؟ تاکہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کی طرح نہ ہو. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کس کو؟ دین کو جھٹلاتا ہے. دین سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام. وہ دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، دین اسلام کو مانتا نہیں ہے. جو دین اسلام کو نہیں مانتا اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے سینگ نہیں ہیں، وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہے. کیسے پہچانا جائے؟ فرمایا اس کی بہت بڑی پہچان یہ ہے الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. جو یتیم کو دھکے دے دے، اس کا حق مار لے، اور یتیم اگر اپنا حق مانگنے آئے تو اس کو دوڑا دے اور بھگا دے، جو ایسا کام کرے تو سمجھ لینا یہ دین اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، دین اسلام کو جھٹلانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نام کس کا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے حقوق کے ادا کرنے کا.
کس کا نام ہے؟ حقوق ادا کرنے. اللہ کے حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کے حق ادا کرو. جو آدمی اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے وہی ہے مسلمان. نماز پڑھ لی مگر بیوی بچوں کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، پڑوسی کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، تو آپ ادھورے مسلمان ہیں، پورے مسلمان نہیں. پورا مسلمان وہی جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے. تو جو آدمی کسی کا حق مار لے وہ دین کا ماننے والا نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، بلکہ دین کو جھٹلانے والا ہے. کیوں؟ دین اسلام میں سب سے زیادہ تاکید اسی کی ہے، خبردار کسی کا حق نہ مارنا. سب سے زیادہ اسی کی تاکید. اور یتیم کا ذکر اس لیے ہے، ویسے تو کسی کا حق مارنا بہت بڑا ظلم ہے، اور یتیم کا حق مارنا اور زیادہ بڑا ظلم، اور زیادہ برا ظلم. قرآن میں کیا کہا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ شیرمال اور کباب اور بریانی نہیں کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ. یتیم معاشرے میں سب سے کمزور ہوتا ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے یتیم کو اپنی طرف سے مدد کرو. اسلام کی تعلیم یہ ہے. آپ نے فرمایا جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ چاہے اس کا رشتہ دار یتیم ہو، بھتیجا، بھانجا، چچا زاد بھائی، چاہے اس کا رشتہ دار یتیم ہو چاہے غیر رشتہ دار یتیم ہو، جو یتیم کی پرورش کرے آپ نے فرمایا وہ اور میں دونوں جنت میں کیسے ہوں گے؟ ہاں کذا، اس طرح ہوں. دونوں انگلیاں ملا کے آپ نے اشارہ فرمایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت پکی ہے اور ساتھ ساتھ جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. کاہے پر؟ یتیم کی پرورش کرنے پر. فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہے، قرآن سننے کے بعد اثر نہیں ہوتا، حدیث سننے کے بعد اثر نہیں ہوتا، خوفناک واقعات کے بعد بھی اثر نہیں ہوتا، تو تمہارا دل بیمار ہے، اس کا علاج کرو. دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اگر یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، دل کی سختی ختم ہو جائے گی، اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے. یتیم وہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا. الم یجد کا یتیمن فآوا. اے پیغمبر کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا؟ فرمایا جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور گھر والے اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، سب سے اچھا گھر ہے وہ. اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہو. اس لیے اسلام میں تو یہ بتایا گیا یتیم کی مدد کرو، اس کا حق مارنا تو کجا، یتیم کی مدد کرو. چنانچہ جو واقعی مسلمان ہوتے ہیں وہ یتیموں کا بڑا خیال کرتے. حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کے باہر لیٹے ہوئے تھے. کون؟ صدیق اکبر. اور ان کے سینے پر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو پیار کر رہے، کھلا رہے.
تو کسی نے پوچھا یہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن کی لڑکی ہے، یہ آپ کی پوتی ہے، یہ آپ کی نواسی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی ہے، اور سعد ابن ربیع احد کے میدان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، یہ شہید کی بیٹی، یتیم بچی ہے۔ صدیق اکبر اس کو پیار کر رہے، ایک یتیم بچہ آپ کو ملا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ آنکھوں سے اس کے آنسو پوچھے اور کہا بیٹا غم نہ کرو، آج سے محمد تمہارا باپ ہے اور عائشہ تمہاری ماں۔ یتیموں کی اسلام میں اس پرورش پر اتنا زور دیا گیا، پھر جو یتیم کو دھکے دے اس کا اسلام سے کیا رشتہ؟ وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو سیرت نبی ہے وہی سیرت صحابہ ہے۔ مکہ فتح ہوا، عمرۃ القضاء آپ نے کیا اور واپس ہونے لگے تو ایک بچی چھوٹی سی دوڑتی ہوئی آئی، حضرت علی سے کہہ رہے یا امی یا امی، اے میرے چچا مجھے لیتے چلیے۔ تو حضرت علی نے اس کو لے لیا۔ یہ یتیم بچی تھی، یہ بچی کس کی تھی؟ حضرت حمزہ سید الشہداء کی بیٹی۔ اللہ کے پیغمبر کی کون ہوئی؟ چچا کی بیٹی، حضرت علی کے چچا کی بیٹی، حضرت جعفر کے چچا کی بیٹی، حضرت زید کی بھتیجی۔ حضرت علی نے اس کو لے لیا۔ اب حضرت علی میں، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر میں اور حضرت زید تینوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم کریں گے، جعفر کہتے ہیں ہم کریں گے، زید کہتے ہیں ہم کریں گے۔ یہ ہے اسلام، دین اسلام یہ ہے۔ حضرت علی جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، یتیموں کو دھکے نہیں دیے جا رہے ہیں، یتیموں کی پرورش کے لیے آپس میں جھگڑے ہو رہا، مقابلہ ہو رہا، ہم کریں گے پرورش۔ تو حضرت علی نے فرمایا اس نے مجھے بلایا تھا، میرے چچا کی بیٹی ہے، میں حقدار ہوں۔ ان کے بڑے بھائی جعفر نے کیا کہا؟ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں، اس کی خالہ میرے گھر میں میری بیوی ہے۔ حضرت زید نے کہا، زید ابن حارثہ آپ نے حضرت حمزہ کو میرا بھائی بنایا تھا، لہذا یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ اور جبکہ حضرت حمزہ کی بہن زندہ ہیں۔ حضرت حمزہ کی بہن کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کون؟ حضرت صفیہ۔ حضرت حمزہ کی یتیم بچی ہے، صفیہ موجود ہے پھوپھی۔ پھر بھی آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ جعفر اس کی پرورش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جعفر کے گھر پہ اس بچی کی خالہ موجود ہے، اور فرمایا خالہ مثل ماں کے ہوتی۔ پھر حضرت علی سے کہا علی تمہارا مجھ سے رشتہ ہے اور میرا تم سے رشتہ ہے، اور حضرت زید سے کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو، اور حضرت جعفر سے کہا انت اشبہت خلقی و خلقی، تم شکل میں بھی میرے جیسے ہو اور سیرت میں بھی میرے جیسے۔ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوں گے، اس کے کپڑوں سے نہیں پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ کردار سے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا حق مار لیتا ہے، اور جب یتیم مانگتا ہے تو اس کو دھکے دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے ہمدردی اور غمخواری کا ہے، اور خاص طور سے یتیموں کی غمخواری کا ہے۔ اس صورت میں یہ سبق دیا جا رہا ہے
دین کے ایک معنی تو یہ ہے، دین کے دوسرے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی ہے بدلہ دینا، نیکیوں کا بدلہ اس کو کہتے ہیں جزا، اور برائیوں کا بدلہ اسے کہتے ہیں سزا۔ اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، روز جزا۔ کیا کہا گیا سورہ فاتحہ میں؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی صاحب ہمارا سودا نہیں بکتا، اور وہ بے نمازی ہے اور لائن لگا کے لوگ خریدتے ہیں، ہم نمازی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تیری نماز کا بدلہ یہاں نہیں مل رہا ہے، اور اس کے نماز چھوڑنے کی سزا بھی یہاں نہیں مل رہی ہے۔ یہ مت سوچو نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارا کاروبار گھٹ رہا ہے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے۔ یہاں نماز کا نہ بدلہ مل رہا ہے، نہ نماز چھوڑنے کی سزا مل رہی ہے۔ یہ سوچ کیوں نہ ہو تم؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ آئے گی ایک آخر میں سورہ کافرون، اس میں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، رہے نا؟ لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یا دین کا مطلب بدلہ، دین کا مطلب بدلہ سمجھا دیا۔ سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی اور مجھے میرے کیے کا بدلہ ملے گا۔ تم جانو اور تمہارے کام جانے، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ فرماتا کہ تم نے اس کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا، جو اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد انصاف ہوگا، ظالم کو سزا ملے گی، مظلوم کو بدلہ ملے گا، جو یہ یقین نہیں رکھتا، اگر ایسے آدمی کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانو گے؟ جو یتیم کا حق مار رہا ہو، اس کو دھکے دے رہا ہو، سمجھ لینا یہ قیامت کا قائل نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی پر یقین نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں حاضری کا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ کے دربار میں اس کو حاضری کا یقین ہوتا اور جزا و سزا کا یقین ہوتا تو یہ کسی کا حق نہیں مار سکتا تھا، چہ کہ یتیم کا حق۔ اللہ فرماتا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اگر ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو جو قیامت کو جھٹلاتا ہو، جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہو، تو اس کی نشانی یہ ہے وہ حق مارتا ہے، اور کس کا؟ جس کی مدد کرنا چاہیے، اتنا سخت دل ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اتنا سخت دل ہے کہ خود اپنے پیسے سے کیا مدد کرتا، کسی دوسرے سے بھی اس کو کھانا کھلانے کی سفارش بھی نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا آدمی کسی کی مدد کر دے بہت اچھا، اگر مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا کرے پھر؟ جو آدمی مدد کرنے کے لائق ہے اس سے کہہ دے بھائی اس کی تم مدد کرو، یہ بھی نیکی، یہ بھی دین ہے، سفارش کر دینا۔ دارالعلوم دیوبند میں وہ شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے دفتر اہتمام میں انتظامیہ کے پاس خط لکھا کہ میرے پاس جو بچہ آئے گا کہ میری سفارش کر دیجئے، میں سفارش کر دوں گا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جب آدمی سفارش کرتا ہے تو سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حسن اللہ کے نبی کے نواسے مسجد میں تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہنا حضرت یہ پریشانی ہے اور فلاں آدمی جو ہے وہ اگر آپ اس سے کہہ دیں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ حضرت حسن نے جوتے اٹھائے اور پہن کے مسجد سے باہر، ارے آپ اعتکاف میں ہیں حضرت؟ کہ یہ جو قبر والا لیٹا ہوا ہے، یعنی اپنے نانا کی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے سفارش کر دینا میری مسجد میں 25 اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ کام ہے، ہم لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں،
ہمارے کہنے سے اگر کسی کا کام بن جائے تو انہوں نے کیا لکھا تھا، کوئی آئے گا اگر سفارش کروانے تو سفارش کر دیں گے، اور یہ بھی لکھا تھا اگر تمہارے قانون کے خلاف ہو تم چاہے نہ ماننا، چاہے ماننا چاہے نہ ماننا، قانون کے تحت تو مان لینا، نہ قانون کے تحت تو نہ ماننا، ہمیں برا نہیں لگے گا، ہم سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو آخرت کا قائل نہیں ہے، روز جزا کا قائل نہیں ہے، یہی نہیں وہ دوسروں کو حق مارتا ہے، یہی نہیں وہ اپنی جیب سے مدد نہیں کرتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب اور شوق بھی نہیں دلاتا، سفارش بھی نہیں کرتا۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں مکے میں، آگے والی 2 آیتیں مدنی ہیں۔ یہ مکے کے کافروں کے بارے میں تھی، یاد ہے اپنے پچھلے درس میں بتایا تھا سب سے بڑا آخرت کا منکر، دین اسلام کا مخالف کون تھا؟ ابو جہل۔ وہ یتیموں کو حق مار لیتا تھا، اور وہ یتیم بیچارہ آیا حرم شریف میں رو رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا میرا حق دلا دو، ابو جہل نے حق مار لیا، پیسے نہیں دے رہا، دھکے دے رہا ہے۔ تو لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرا، ان سے کہو یہ دلوا دیں گے، اور سمجھ رہے تھے اللہ کے نبی کہیں گے تو وہ لڑے گا آپ سے، بڑا مزہ آئے گا۔ نماز سے آپ فارغ ہوئے، اس نے شکایت کی، آپ نے فرمایا چلو، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی، اور وہ جہل کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اتنا بڑا دشمن گھر سے نکلا، اس کا حق کیوں نہیں دیتے ہو تم یتیم کا؟ کچھ بھی نہیں بولا، اور پورا پیسہ لا کے دے دیا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، وہ تو سوچ رہے تھے ابھی گالم گلوچ ہوگا، وہ بھیگی بلی بن گیا۔ اس سے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنا مرتا کیا نہ کرتا، جب وہ آئے تھے تو 2 نیزے میری طرف آگے بڑھے، اگر میں نہ دیتا تو میرے جیب میں گھس جاتے۔ اللہ کی مدد تھی۔ تو یہ کافروں کا کام ہے کیا؟ کسی کا حق مار لینا، خاص طور سے یتیم کی جائیداد کو ہڑپ کر لینا، اس کی دکان پہ قابض ہو جانا۔ اللہ فرماتا اگر کوئی کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، مسلمان بھی ہو، پھر بھی یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے، یہ کافروں والا کام ہے، ابو جہل والا کام ہے، ابو لہب والا کام ہے۔ اس سے مسلمانوں بچو۔ آخری جو آیتیں دوسری نازل ہوئی وہ منافقین کے بارے میں، کیا کہا؟ یہ مدنی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل ہے، ویل کہتے ہیں جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم خود 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 400۔ ویل ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں نہیں، نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ جو مسلمان ہو وہ نمازی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ شہد ہو اور کڑوا ہو ایسا ہوتا ہے؟ آگ ہو اور ٹھنڈی ہو ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، یہ کیسے؟ اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے وہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے۔ جس کے داڑھی ہو مسلمان، جس کے نہ ہو مسلمان نہیں۔ کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ نماز ایمان ہے۔ ان اللہ لا یضیع ایمانکم بالناس، ان اللہ لا یضیع بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہاں ایمان سے مراد نماز۔ اللہ نے جب نماز کو ایمان کہا ہے تو نماز نہ پڑھنا کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا، بے ایمانی ہوگی، بے ایمانی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز سے غفلت کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں سرے سے۔ ان پر نماز فرض تھی، نمازی ہے، نماز فرض ہے اس کے اوپر، پھر بھی نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی۔ یہ نماز پڑھتا تو ہے
مگر پابندی سے نہیں پڑھتا. جب دیکھا لوگ ہیں نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیسا مسلمان, انہیں پڑھ لی. اور جب تنہا ہوئے, اکیلے میں ہوئے, تو کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, تاکہ لوگ مسلمان سمجھیں. اور جب اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مسلمان سمجھے, خالی اللہ کے ڈر میں تو پڑھ نہیں پڑھ رہا, تو وضو سے پڑھ بھی سکتا ہے اور بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. وہ بھی اس میں داخل ہے جو نماز پڑھتا ہو, پابندی سے پڑھتا ہو, لیکن وقت پہ نہ پڑھتا ہو, وقت پہ نہ پڑھتا ہو, ہمیشہ دیر میں, ہمیشہ تاخیر سے, وقت گزرنے کے بعد. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ سوتا رہتا ہے, صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز, اس کا وقت نکل جاتا ہے. جب وقت مکروہ ہوتا ہے تب اٹھتا ہے, اور اٹھنے کے بعد جلدی جلدی ایسے سجدے کرتا ہے جیسے مرغی دانہ چگتی ہے. آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق, تلک صلاۃ المنافق, تلک صلاۃ المنافق. کہاں کب اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ جب سورج شیطان کے دو سینگھوں کے درمیان ہو جاتا ہے. سورج کہاں آتا ہے؟ شیطان کے دو سینگھوں کے درمیان. مطلب جب سورج نکلتا ہے تو نماز پڑھنا منع ہے نا, اور جب سورج ڈوبتا ہے تو نماز پڑھنا منع. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب سورج نکلتا ہے تو وہیں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سورج نکلتا ہے. اب اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے گویا کہ میری عبادت ہو رہی, اور جب غروب ہوتا ہے تو وہاں بھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, گویا کہ میری عبادت ہو رہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ کیسا آدمی ہے, وقت کو ضائع کرتا ہے, مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے اور ایسے جلدی جلدی سجدے کرتا ہے جیسے مرغی دانہ چگتی. یہ منافق کی نماز. اور پڑھتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیسا مسلمان, اللہ کے لیے نہیں پڑھتا, یعنی وہ منافق ہے. اللہ فرماتا فویل للمصلین, تو بڑی تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے. کیا کہا؟ نماز سے غفلت برتتے. یہ نہیں کہا نماز میں غفلت ہو جاتی ہے ان سے. ایک بزرگ ہیں عطا ابن دینار, ایک صحابی ہیں حضرت انس, ایک تابعی ہیں حضرت حسن بصری, تینوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ کہا ان صلاتہم ساہون, وہ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا ہم فی صلاتہم ساہون, وہ نماز میں کوتاہی کرتے, نماز میں سستی کرتے, یہ نہیں کہا. مطلب اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو نماز کے اندر غافل ہوتے ہیں, تو ہم میں سے کوئی آدمی بولو نہیں بچتا. کیوں؟ ہم لوگوں کی نماز کیسی ہوتی؟ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز میں غفلت ہے, رکعتیں بھی یاد نہیں, امام نے کون سی سورت پڑھی یہ بھی یاد نہیں, کہاں کہاں دماغ گھومتا رہتا ہے. جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں ویسے ہوش میں رہتے ہیں, اور جیسے کہ اللہ اکبر اب ہوش ختم, اب دماغ گھوم رہا ہے, چکر لگا رہا ہے. سارے کام آٹومیٹک طریقے پر, رکوع بھی, سجدہ بھی, سبحان ربی الاعلیٰ بھی, سبحان ربی العظیم بھی, اور اس کے بعد جیسے امام نے کہا السلام, اور اب پھر ہوش میں آ گئے. نماز میں بے ہوش, نماز کے باہر ہوش. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. نماز جب تک شروع نہیں کی تھی ہوش میں تھے, نماز شروع ہوئی ہوش ختم. پھر کب جاگیں گے؟ جب سلام پھرے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. اور ایسی غفلت تو بزرگوں سے بھی ہو جاتی کبھی کبھی, نماز میں غفلت ہو گئی.
اللہ کی یاد میں اتنا محو ہو گئے، قرآن میں اتنا غور فکر کرنے لگے کہ کبھی کبھی سہو ہو گیا۔ ایسا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا، نماز میں سہو، بھول جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز تھی تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، بھول گئے آپ، اور تیسری رکعت کے لیے آپ بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور جب امام کھڑا ہو جائے، جب تک نہیں کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہونے لگے تو لقمہ دے دو، سبحان اللہ۔ لیکن امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے، اب لقمہ نہ دو۔ بعض لوگ لقمہ پھر بھی دیتے، امام مجبور ہو کے بیٹھ جائے، اب لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہے، امام سجدے سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ تو امام کو مجبور کر دیتے بٹھانے پہ۔ یہ سب کیا ہے، مسائل سے غفلت، مسائل کا علم ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سہو ہوا، آپ نے سجدہ سہو کر لیا، لیکن نبی کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ نبی بھولے نہیں، بھلایا گیا نبی کو، تاکہ اگر امتی سے بھول ہو جائے تو امتی کیا کرے، وہی کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، سجدہ سہو کے مسائل امت کو معلوم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی فکر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ لوگ ہیں تو پڑھ لی، لوگ ہیں تو لمبی نماز پڑھ لی، اور دیکھا کوئی مسجد میں نہیں ہے تو 5 منٹ میں ختم ہو گئی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، کلیدے درے دوزخست نماز، گزاری چشمے مردم دراز۔ مطلب کلید کہتے ہیں چابی کو، اور در کہتے ہیں دروازے کو۔ کلیدے درے دوزخ، دوزخ کے دروازے کی چابی ہے، کیا چیز؟ نماز ہے۔ جنت کے دروازے کی چابی ہوتی ہے نماز، یہ دوزخ کے دروازے۔ فرماتے کلید درے دوزخست نماز، وہ نماز جہنم کے دروازے کی چابی ہے، گزاری بچشمے مردم دراز، جس نماز کو تم لوگوں کو دکھانے کے لیے خوب لمبا ادا کرو۔ دیکھا لوگ ہیں تو لمبی ہو گئی، کوئی نہیں ہے بڑی مختصر ہو گئی۔ یہ دکھاوے کی نماز ہے، اس دکھاوے کی نماز کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ تو شرک ہے، اس کا صلہ کیا ہے، جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ بادشاہ کے وہاں گئے، یہ بھی شیخ سعدی نے لکھا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، اور ظاہر ہے جب بادشاہ کے وہاں گئے مہمان تو بڑی خاطر مدارات ہوئی ہوگی، دسترخوان بادشاہ کا۔ وہاں سے واپس آئے اور کہنے جلدی سے دسترخوان لگاؤ، جلدی سے دسترخوان۔ بادشاہ کے وہاں سے آئے تو بیٹے نے پوچھا، آپ تو بادشاہ کی دعوت میں گئے تھے اور کہہ رہے ہیں دسترخوان لگاؤ؟ کہہ رہے ہیں میں نے زیادہ نہیں کھایا وہاں۔ بادشاہ کے وہاں گئے تو تھے، دسترخوان پہ سب کچھ موجود بھی تھا، مگر میں نے وہاں زیادہ نہیں کھایا۔ کیوں زیادہ نہیں کھایا؟ تاکہ بادشاہ سمجھے کہ یہ بزرگ ہے، یہ کم کھاتے ہیں۔ میں نے زیادہ نہیں کھایا وہاں، اس لیے کہ زیادہ کھانا کیا ہوتا ہے، بزرگوں کی غذا بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ اگر کھا لیتے تو کیا ہوتا، وہ سمجھتا یہ یوں ہی ہے، زیادہ نہیں کھایا، اس لیے بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے دسترخوان لے کے آؤ۔ تو بزرگ کا جو بیٹا تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا ابا جان تو پھر ایسا ہے مصلی بھی بچھائے دیتے ہیں ہم،
مصلی بھی بچھائے دیتے ہیں اس لیے کہ آپ نے وہاں جو نماز پڑھی تھی وہ بھی بادشاہ کو دکھانے کے لیے لمبی پڑھی تھی، وہ نماز بھی نہیں ہوئی۔ جیسے آپ نے وہاں کھانا کھایا تو تھوڑا سا پیٹ نہیں بھرا، پھر سے کھانا کھا رہو، جیسے کھانے کی قضا کر رہو ایسے نماز کی بھی قضا کرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ الذین ہم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ہے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، اور ایک ہے پڑھ تو رہا تھا اکیلے میں، تنہائی میں، خشوع و خضوع سے، ارادہ نہیں تھا کہ کسی کو پتہ چلے، اتفاق سے کوئی آدمی آ گیا اور اس نے دیکھ لیا تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جو نمازیں ہیں فرض، ان کو تو علی الاعلان ادا کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں جو نفل نمازیں ہیں ان کو چھپا ہی کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ آدمی جو ہے گھر پہ اتفاق سے نماز پڑھ رہا اور اس کا ارادہ نہیں تھا کسی کو پتہ چلے، لیکن اگر آدمی 7 پردوں میں بھی اگر گناہ کا کام کرے، پھر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کو باہر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اگر آدمی دین کا کام، نیک کام بھی اگر چھپا کے کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو غرضے کی وہ آدمی تو پڑھ تو رہا تھا اللہ کے لیے، کوئی آ گیا اتفاق سے، اس نے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہو، کہا یہ نماز دکھاوے کی نہیں ہے، یہ نماز شرک نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے اللہ کے رسول کبھی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ صحابہ ہیں، ان کے اخلاص کی گواہی تو اللہ نے قرآن میں دی ہے، یہ ریاکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا وسجدا، اے پیغمبر ان کو رکوع میں کبھی دیکھیں کبھی سجدے میں دیکھیں گے۔ وعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ خالی اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ مگر جو آدمی مخلص ہوتا ہے وہ ڈرتا بہت ہے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں کبھی نماز پڑھتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہم ہوں اور اللہ ہو۔ کبھی کوئی آدمی آ جاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے تو دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے نیک حالت میں دیکھ لیا، اس نے مجھے نیک حالت میں دیکھ لیا، دل خوش ہوتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں یہ شرک نہیں ہے، اس میں تمہیں ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک چھپانے کا اور ایک چھپانے کا اور ایک ظاہر ہو جانے کا۔ نیت نہیں تھی ظاہر کرنے کی، اللہ نے اسے ظاہر کر دیا، تو یہ وہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ھم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے، لمبی نماز، خالی نماز ہی نہیں، انہوں نے دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے، مسجد کا اعلان بننے کو ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا تو انہوں نے پیسے وہاں لکھوا دیے، اور جہاں مسجد بن رہی تھی جنگل میں، وہاں اعلان نہیں ہو رہا تھا، وہاں 10 روپے ٹکا دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے، نہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اس کو کچھ بھی ثواب اللہ کے وہاں نہیں ملے گا۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرض تو سمجھتے نہیں، ثواب بھی نہیں ملے گا، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب دکھاوے کے لیے کھڑا ہوگا تو آدمی سستی ہوگی نہیں، نماز میں مزہ تو آئے گا نہیں، جماعیاں آ رہی ہیں، آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں، جلدی جلدی 2-4 رکعتیں پڑھ کے باہر نکل گئے۔ یہ منافقوں والی نماز ہے۔ اللہ قرآن میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ ہم ایسی نمازوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخری بات، عبادت میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز۔ جسمانی عبادت میں اور مالی عبادت میں اہم عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اللہ فرماتا ہے نماز کا حال تو یہ پڑھ بھی لیتے ہیں دکھاوے کے لیے، مگر زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ زکوٰۃ تو جماعت کے ساتھ دی نہیں جاتی ہے نا، وہ تو اندر سے دی جاتی، اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے بھی نہیں۔
اس لیے نماز تو پڑھ بھی لیتے ہیں دکھاوے کے لیے، زکوٰۃ سرے سے دیتے ہی نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معاون کو روک لیتے ہیں۔ کائے کو روک لیتے ہیں؟ معاون کو کہتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں تھوڑی چیز کو، معاون کہتے ہیں تھوڑی چیز کو، تھوڑی چیز کو روک لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، زکوٰۃ قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، یعنی معاون کو روک لیتے ہیں، زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں۔ اور معاون کے معنی تھوڑی چیز، تو زکوٰۃ تھوڑی ہوتی نہیں ہوتی۔ کتنی ادا کرنا ہے 100 میں سے؟ 2.5 روپے۔ 2.5 روپے زیادہ ہے یا 97.5 زیادہ ہے؟ تھوڑی تو ہوئی۔ ایک الگ بات ہے اگر آپ کے پاس 40 کروڑ روپیہ ہے تو زکوٰۃ کتنی نکلی؟ 1 کروڑ۔ تو 1 کروڑ کم ہے زیادہ ہے؟ کہ دوسرے لوگوں کے اعتبار سے زیادہ ہے، مگر 40 میں سے 1 کروڑ اگر نکلے تو 1 کروڑ کم ہے یا 39 کروڑ کم ہے؟ کیا زیادہ ہے؟ تو معاون اللہ فرماتا نماز تو پڑھ بھی لیتے ہیں دکھاوے کے لیے، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا وہ تو دکھا کے دی نہیں جاتی، اس لیے سرے سے زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا فویل، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، اس لیے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے معاون سے مراد کیا ہے؟ معاون سے مراد ایسی چیز ہے جو عام طور پر عرف عام میں مانگے پر لی بھی جاتی اور دی بھی جاتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑے لوگ بھی مانگ لیتے ہیں اور چھوٹے لوگ بھی مانگ لیتے ہیں، اور مانگنا عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے کسی کے وہاں سے کیا کہا، بھائی سیڑھی دے دیجیے اپنی، مانگتے نہیں۔ سوئی مانگ لی کسی سے، چھلنی مانگ لی، اسی طریقے سے چمٹا مانگ لیا، آگ مانگ لی۔ اب تو اس زمانہ نہیں ہے، ورنہ پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ آگ مانگی جاتی تھی، آگ، ماچس نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ان کو کہا گیا معاون۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا آدمی مستحق نہیں ہے، انتہائی مذموم ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہ دیتا ہو۔ جو سب لوگ دے دیتے ہیں وہ بھی دینے سے انکار کرتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں جن کو دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور حلال نہیں ہے ان کو ان سے انکار کرنا؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی، النار، آگ، الملح، نمک، نمک، پانی اور آگ۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ اگر تم نے اس کو آگ دے دی تو اس آگ سے جو کھانا تیار ہوگا یہ پورا کھانا صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اگر نمک دے دیا تو نمک کے ذریعے سے کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ بدمزہ ہو جاتا ہے کھانا نا۔ اگر نمک نہ ہو تو کھانا مزیدار ہوتا ہے، اور نمک اگر پڑ جائے تو بدمزہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے، نمک کے ذریعے سے کھانا مزیدار ہوتا ہے، نمک نہ ہو تو پھر ہر چیز ہے، نمک نہیں، معمولی سی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اگر تم نے نمک دے دیا اور نمک کے ذریعے سے جو کھانا تیار ہوا، اس پورے کھانے میں جو مزہ اور لذت پیدا ہوئی ہے، اس پورے کھانے کو صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور فرمایا عائشہ، حمیرہ، پیار سے آپ حمیرہ کہتے تھے، آپ نے فرمایا حمیرہ، اور اگر تم نے پانی دے دیا کسی کو، اور ایسی جگہ پانی دیا جہاں پانی کا قحط نہیں ہے، مطلب پانی فراوانی کے ساتھ ہے اور لوگ مانگے پر پانی دے دیا کرتے ہیں، اگر تم نے پانی کسی کو دے دیا تو گویا کہ تم نے غلام کو آزاد کر دیا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ غلام کو آزاد کر دیا۔ اور اگر تم نے ایسی جگہ پانی دے دیا جہاں پانی کا قحط ہے، پانی بہت کم ملتا ہے، اگر تم نے دے دیا تو گویا کہ تم نے مردہ آدمی کو زندہ کر دیا، جو مرنے والا تھا تم نے اس کو زندگی بخشی، اتنا ثواب ملے۔ اللہ فرماتا ہے تو تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اور وہ دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے
انکار کر دیتے ہیں. اتنے خسیس ہیں, اتنے دنی الطبع ہیں, اتنے ذلیل لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور جو ایسا کرے گا, جو نمک دینا جس کو گوارا نہ ہو, اور جس کو سیڑھی دینا گوارا نہ ہو, اور سوئی دینا جسے گوارا نہ ہو مانگے پر, تو یہ زکوٰۃ دے گا. یہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ تو زکوٰۃ جیسے اہم فریضے میں جو کوتاہی کرے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. جو نماز جیسے فریضے میں کوتاہی کرے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اللہ نے یہ بتایا یہ کام منافقوں کے ہیں, لہذا مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر مسلمان ہو کے یہ کام کر رہا ہے تو مسلمان, مگر کام اس کا منافقوں والا ہے. اسی طرح یتیم کا اگر حق مارتا ہے, دھکے دیتا ہے تو مسلمان, مگر کام اس کا کون سا ہے؟ کافروں والا ہے. یہ قرآن پاک کی اس صورت میں سبق دیا گیا ہے. اب آخری بات, رمضان کا مہینہ آیا تو, مگر کیسے ماحول میں؟ ہر طرف خطرے, خوف, بلا, وبا, جس کی دہشت میں لوگ مبتلا ہیں. اور خالی ہندوستان میں نہیں, پوری دنیا میں. اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, تباہی پھیل گئی خشکی اور تری میں. دنیا کا کوئی ملک اور دنیا کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہا جہاں یہ وبا پھیلی نہ ہو. دین کا بھی نقصان, دنیا کا بھی نقصان. یہ کیا ہے؟ کیوں پھیلا یہ؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے بر اور بحر میں خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا, کوئی بات نہیں. ایک وہ بیماری جو بلا بن کے آئے, پلیگ ہے, طاعون ہے, اور کرونا ہے, ایسی بیماری جو عام ہو جائے. یہ بیماری کام کب ہوتی ہے؟ جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں. جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس میں وہ بھی جاتے ہیں جو گنہگار نہیں ہوتے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا واحد علاج توبہ ہے اور استغفار ہے. کثرت کے ساتھ پڑھیں سب لوگ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت. اگر پڑھیں گے خود بھی سلامت رہیں گے, محلہ سلامت رہے گا, پڑوسی سلامت رہیں گے. بھئی پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے؟ عذاب کا اگر آدمی مستحق ہو پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا. کافر بھی اگر ہے اور ظالم بھی اگر ہے اور عذاب والے کام بھی کرتا ہو, لیکن اگر وہ استغفار کرتا ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بلا اور وبا سے اور عذاب سے بچا لیتا ہے. قرآن میں ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا, آپ موجود ہیں, اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. مکے کے مشرک اتنے مظالم کے بعد عذاب والے کام کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر عذاب مانگتے بھی تھے, پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا. کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی. ایک تو اے پیغمبر آپ کی وجہ سے نہیں آئے گا, اور دوسرے استغفار. اگر کافر آدمی استغفار کرے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اگر مسلمان استغفار کرے گا تو بولو, ارے بچے گا نہیں بچے گا؟ تو کیا کرنا ہے؟ کثرت سے استغفار. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بجلی چمک رہی ہو, کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ہو, سر چھپانے کی جگہ نہیں, اب گر گئی, کہیں گر گئی, جل گئے. فرماتے ہیں جو آدمی استغفر اللہ پڑھتا رہے گا اس کے اوپر بجلی گر نہیں سکتی. یہ کیا اللہ کا عذاب ہے؟ اللہ کے اس عذاب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی چھتری لگاؤ. یہ کپڑے کے ماسک,
یہ ماسک جو لگائے ہوئے ہیں یہ کپڑے کے ایک احتیاطی تدبیر ہے، ضروری ہے، مگر اللہ کا عذاب اس سے رک نہیں سکتا۔ اللہ کا عذاب اگر رکے گا تو استغفار کا ماسک لگاؤ، کہے گا، اور ہر آدمی لگائے جبھی محفوظ ہوگا۔ جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مرد عورت بچے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ۔ ایک عمل تو یہ، دوسرا عمل صدقہ۔ صدقہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اس سے بری موت کیا؟ لاش بھی نہیں ملتی، غسل بھی نہیں دینے دیا جاتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے لوگ، یہ بری موت نہیں ہے۔ صدقہ کرو، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقے میں بڑا پاور ہے۔ روزانہ صدقہ کرو، استغفار پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اور اللہ قبول کرتا ہے۔ تیسرا عمل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، ہر بلا، ہر وبا، ہر حادثہ، ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ حضرت عثمان غنی نے حدیث بیان کی، ان کے بیٹے ابان ابن عثمان، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، جو اس کو پڑھ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ان پہ فالج کا اثر ہو گیا، تو کسی نے کہا آپ تو یہ حدیث بتا رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر تو فالج کا اثر ہوگا۔ کہنے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی سچے ہیں، میرے والد سچے ہیں، اللہ کا فرمان سچا ہے، یہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ یہ وہ چھتری ہے، یہ وہ قلعہ ہے، یہ وہ تحفظ کا ذریعہ ہے جو ہر ایمان والے کو نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اس کو استعمال کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو رٹاؤ، یاد کراؤ، اپنے بچوں پر پڑھ پڑھ کر کے دم کرو۔ یہ وہی دعا ہے جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے پڑھی اور زہر کی پوری شیشی حلق میں انڈیل لی۔ جاسوس تھا، دشمن کا گرفتار ہو گیا، تلاشی لی تو ایک زہر کی ایک شیشی ملی۔ پوچھا کیا ارادہ تھا؟ کہا ارادہ یہ تھا مسلمان جس کنویں سے پانی پئیں گے اس میں ایک قطرہ ڈال دیں گے، پورا لشکر سو جائے گا موت کی، اتنا خطرناک زہر ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا موت و زندگی تو اللہ کے قبضے میں، اور سنو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا اور پوری شیشی حلق میں اڈے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، ابھی تڑپیں گے، ابھی نیلے پڑیں گے، ابھی گریں گے، مگر خالد کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مگر یہ خالد کا ایمان تھا، زہر نقصان نہیں کیا۔ کوئی صاحب تجربہ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ پہلے پڑھ کے زہر پیے۔ اللہ کو نہیں آزمانا چاہیے، اللہ کا کلام سچا ہے، تو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عبد الماجد عمر رحمان کی طبیعت خراب ہے اور دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد پرویز کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ سراج کی بہن مومن خاتون مرحومہ کا انتقال ہوا آج ہی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
حاجی محمد زبیر کی بہو کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک بچی عائشہ کی طبیعت بہت خراب ہے، پھیپھڑوں میں دقت ہے، اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے، اور تمام بیماروں کے حال پر اللہ رحم فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد خالد کی صاحبزادی علمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ عبد القادر فریدی جو میرٹھ میں ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ وامق فریدی، یہ کیا ہے پورا، والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لکھا ہے۔ اور نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں اور وہ یہاں موجود نہیں جو دعا کی درخواست کریں، مگر ہم لوگوں کا عائشہ ایک بچی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہم سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اگر ہم دعا کریں گے نیک کام ہونے کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے، اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور کتنے اللہ کے بندے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکتوں سے کما حقہ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بلا سے، وبا سے، مظالم سے، سازشوں سے، کورونا سے اے اللہ ہم سب کی ایک ایک امتی کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی، ہمارے شہر کی، ہماری ملت کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے اور ان کی حالت خراب ہے، اے اللہ تو شافی مطلق ہے، تو شافی الامراض ہے، اے اللہ تو ان سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیماری سے محفوظ ہے اللہ اس بلا سے ان سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی، ہمارے شہر کی، ہماری ملت کی، ہمارے محلے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً یہ گناہوں کی سزا ہے، اے اللہ ہم بدعمل ہے، اے اللہ جس کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے، اے مالک ہم سب معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہ کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا۔ اے اللہ تو توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب توبہ کر رہے ہیں، مالک ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، رحم کا فیصلہ نازل فرما، کرم کا فیصلہ نازل فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ،
اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ رمضان تک ہم سب کی زندگیوں کو دراز فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی برکتوں سے بار بار مستفید ہونے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت کا، بخشش کا، ترقی کا، اے اللہ حفاظت کا، بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر، بزرگ، اساتذہ اور جو محسن، مشفق، جو دنیا سے ایمان والے، ایمان والیاں جا چکی ہیں، ان سب کو معاف فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔